اے اللہ میں اپنی قوم کو دعوت دیتا ہوں اسلام کی طرف، رات اور دن خاموشی سے بھی کرتا ہوں اور اونچی آواز سے بھی کرتا ہوں، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائی جائے، کیونکہ وہ ہمارا نبی ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تم عربوں کو مزہ چکھائیں گے۔ ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یہ ایک تحفہ پیش کیا۔ کوئین وکٹوریہ کے دور میں بھی 1870 تک وہی قانون تھا۔ ولیم بلیک سٹون اپنی کامنٹریز میں، اپنی تشریحات میں جو انہوں نے برطانیہ کے قانون کے اوپر لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ بچی کی شادی 7 سال کی عمر میں قانونی طور پر کی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سیرت النبی بیان کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ پچھلی قسط میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو لوگ مکے میں حج کے لیے آتے تھے جاہلی دور میں بھی، وہ آتے رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تبلیغ کر رہے تھے تو حج کا سلسلہ جاری رہا۔ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم اسماعیل دونوں کے دور سے حج کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ بعد میں بھی جاری رہا۔ ہاں، مکے کے لوگوں نے، قریشیوں نے، یا بعد میں کفار قریش نے، مشرکین نے بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیں، ڈال دیں، جو تعلیمات حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نہیں تھیں وہ بھی ڈال دیں۔ لیکن حج کا جو ایک تہوار تھا یا حج کی جو ایک عبادت تھی وہ جاری و ساری رہی، اپنی کرپٹڈ فارم میں وہ جاری و ساری رہی۔ تو حج کے لیے بہت سارے عرب جو ہیں وہ مکے کے شہر کا رخ کرتے تھے، اور جب وہ آتے مکے میں تو اللہ کے نبی جب وہاں پر تبلیغ کا کام کر رہے تھے مکی زندگی کے دوران، بہت سارے لوگوں سے اللہ کے نبی نے پرائیویٹلی اور پبلکلی بھی گفتگو کی۔ بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے جن کے بارے میں پچھلی قسط میں ذکر کر چکا ہوں۔ ان میں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی تھے، ضماد ازدی تھے، اور اس کے علاوہ ابو ذر الغفاری تھے، اور سوید بن صامت جیسے شعراء بھی تھے۔ تو ان لوگوں کی تفصیل، ان لوگوں کے بارے میں، ان کے اسلام لانے کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اسی دوران یثرب سے کچھ لوگ آئے جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا۔ وہ کیسے ہوا کہ جیسے کہ نبی کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کے 10ویں اور 11ویں سال جو ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے اور تقریباً 10-11 سال سے تبلیغ کر رہے تھے مکے میں، تو 11ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک دن نکلے حضرت ابوبکر کے ساتھ، اور قبیلہ بنو زحل اور بنو شیبان بن ثعلبہ کے ڈیروں سے گزرے اور ان لوگوں پر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اچھا رسپانس دیا، لیکن اسی جگہ اسلام قبول نہیں کیا۔ رسپانس انہوں نے پازیٹیو دیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اور اسی دوران بنو زحل کے ایک شخص کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دلچسپ مکالمہ ہوا عربوں کے نسب پر، انساب پر۔ حضرت ابو بکر عربوں کے انساب یا نسب یا شجرہ، جو شجرہ نسب جس کو کہتے ہیں، ان کے ماہر تھے، اس نالج کے ماہر تھے۔ تو یہ ڈسکشن ہوا ان کے درمیان، دو اشخاص کے درمیان۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کی گھاٹی سے گزرے۔ جب منا کی ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہوئی انہیں سنائی دی، اور انہوں نے کوشش کی کہ دیکھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جب وہ بنو شیبان اور بنو زحل سے فارغ ہوئے اور منا کی گھاٹی سے گزر رہے تھے تو انہیں کچھ آوازیں آئیں، تو انہوں نے ان آوازوں کا رخ کیا کہ دیکھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں، اگر کوئی نئے لوگ ہیں ان پر بھی اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ پیش کی جائے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ڈیلیجنٹ اور کس قدر ڈیڈیکیٹڈ تھے۔ یعنی وہ اپنا وقت سارے کا سارا اسی کام میں صرف کرتے تھے، دعوت اور تبلیغ میں، لوگوں کو اسلام کسی طرح پہنچ جائے، شاید کوئی بچ جائے جہنم سے، شاید کسی کی نجات ہو جائے۔ رات کو، دن کو، صبح شام، جس طرح کہ سورۃ النوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
اے اللہ میں اپنی قوم کو دعوت دیتا ہوں اسلام کی طرف رات اور دن، خاموشی میں، اور خاموشی سے بھی کرتا ہوں اور اونچی آواز سے بھی کرتا ہوں، پبلک میں بھی اور پرائیویٹلی بھی۔ یہ سورۃ النوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کی جو کیفیت ہے وہ بیان کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو ہے وہ خاموشی سے، سیکرٹلی اور پبلکلی بھی دعوت کا کام کر رہے تھے، رات کے اندھیرے میں بھی اور دن کی روشنی میں بھی کام کر رہے تھے۔ تو جب رات کے اندھیرے میں جب انہوں نے یہ آوازیں سنی مینا کی گھاٹی کے قریب، تو انہوں نے انکوائر کرنے کی کوشش کی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جب وہ ان لوگوں کے قریب آئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ قبیلہ خزرج کے لوگ ہیں جن کا تعلق یثرب کے شہر سے ہے۔ یثرب بعد میں مدینۃ النبی بنا، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو یہ تقریباً 6 شخص تھے جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اس وقت۔ ان کے نام کیا تھے؟ اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث بن رفاعہ، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی، حارث بن عبداللہ بن رماب۔ یہ لوگ تھے 6 جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا۔ وہ اس طرح ہوا کہ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم یثرب سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ ہم یہودیوں کے حلیف ہیں، یعنی یہودی ہمارے پولیٹیکل ایلائز ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں ہم؟ تو انہوں نے کہا ضرور کیجئے۔ وہ بیٹھے اور پھر اللہ کے نبی نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہیں اپنے بارے میں بتایا۔ اور جب خزرج کے ان لوگوں نے یہ الفاظ سنے کہ یہ نبی ہیں، انہیں وہ دھمکیاں یاد آ گئیں یہودیوں کی، جو یہودی ان کو اکثر دیا کرتے تھے مدینے میں یا یثرب میں، کہ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے اس علاقے سے، اس خطے سے۔ یہودیوں کے صحیفے میں وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں جن کا ذکر میں پہلی قسطوں میں کر چکا ہوں۔ شروع کی قسطوں میں نے وہ پیشن گوئیاں آپ کے سامنے پیش کی۔ یہودیوں کے صحیفوں میں اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں موجود ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ قرآن میں سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 157 میں فرماتے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی ان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں تفصیلات ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور جب دیکھا جائے بغور یہود و نصارہ کی کتابوں کو، جن کا نام آج کل بائبل ہے یا بائبل مجموعے کا نام ہے، لیکن بہت ساری کتابیں ہیں بائبل کے اندر، کتاب مقدس بھی کہا جاتا ہے، انجیلیں بھی ہیں اس میں، اور اس میں یہودیوں کے صحیفے بھی ہیں، ان سب کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے۔ بائبل میں آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آئزایہ کی کتاب میں، اشعیاء عربی میں اس کو اشعیاء کہیں گے اور انگلش میں آئزایہ کا باب نمبر 42 تقریباً تمام کا تمام باب جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو کچھ باتیں منسوب ہیں یوحنا کی انجیل میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بعد ایک آنے والے نبی کی پیشن گوئی کی۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ان 6 لوگوں نے یہودیوں سے یہ باتیں سن رکھی تھی کہ کوئی ایک نبی آنے والے ہیں عرب سے، عرب کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے عنقریب آنے والے دور میں، اور جب وہ نبی آئے گا کیونکہ وہ ہمارا نبی ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تم عربوں کو مزہ چکھائیں گے۔ تم عرب جو مشرک ہو، جو بت پرستی میں مبتلا ہو، ہم یہودی جو ہیں ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ تو جب عربوں نے، ان خزرج کے 6 لوگوں نے یہ باتیں سنی اللہ کے نبی کے منہ سے، ان کے مبارک منہ سے، تو انہیں یہودیوں کی وہ دھمکیاں یاد آ گئیں کہ یہودی تو ہمیں دھمکاتے ہیں اس نبی کا نام لے کے، تو یہ وہی نبی ہیں، غالباً یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو ان 6 لوگوں نے امیڈیٹلی اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہودی ہم سے سبقت لے جائیں ان پر ایمان لانے پر، ہم یہودیوں سے پہلے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور انہی لوگوں نے یثرب جا کے اسلام پیش کیا، لوگوں پر اسلام کی تبلیغ کی، اور اگلے سال یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ، یعنی اپنے ساتھ مزید لوگ لائے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ
آنے والی قسط میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اسی دوران سن 11 نبوی میں حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی جب نکاح یا عقد ہوا۔ اب اس دور میں یہ نارمل تھا۔ آج کل لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگ منکرین حدیث، خصوصاً منکرین حدیث یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ ان کا عقد کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر بعد میں 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس طرح کہ بخاری کی حدیثوں میں آیا ہے، بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے ساتھ جب اللہ کے نبی کا عقد ہوا یا رشتہ ہوا یا نکاح ہوا، اس ٹائم میری عمر 6 سال تھی اور رخصتی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ تو بہت سارے لوگ آج کے دور میں جب یہ بات سنتے ہیں تو ان کے ذہن پر بڑا ایک منفی اثر پڑتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ نارمل نہیں ہے۔ آج کے دور میں آپ کہیں بھی ایسا واقعہ نہیں ہوتے دیکھیں گے جہاں پر 10 سال کی دلہن ہو یا 11 سال کی دلہن ہو اور دلہا جو ہے وہ 40 سال 50 سال کا ہو۔ دس از امپاسبل آج کے دور میں، بہت یعنی آپ کو یہ ایسی مثالیں نہیں ملیں گی، کیونکہ ہمارا دور بدل چکا ہے، ہمارا کلچر بدل چکا ہے، ہمارے نارمز بدل چکے ہیں۔ لیکن پچھلے دور میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک بہت سارے معاشرے ایسے تھے جہاں پر لیگلی 7-8 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا تھا۔ برطانیہ کا قانون سن 1870 عیسوی کے لگ بھگ تک، جب کوئین وکٹوریہ کی حکومت تھی برطانیہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہوا اور رخصتی بھی اتنی چھوٹی عمر میں ہوئی، تو یہ بہت عجیب سی بات ہے، یہ دنیا میں انوکھا واقعہ ہے۔ یعنی اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آج نہیں ہوتا تو لوگ کیا سرائی کرتے ہیں کہ اس دور میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج سے 100 سال قبل، اس سے پہلے کہ ہم 7ویں صدی عیسوی میں جائیں، اللہ کے نبی کے دور میں جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آج سے 100 سال پہلے کی بات کرنی چاہیے۔ 20ویں صدی عیسوی کی بات کر رہا ہوں میں، سن 1900 کی بات کر رہا ہوں، یا 1900 سے پہلے آپ 1890 1880 1870 میں چلے جائیں۔ برطانیہ کا قانون ہے، برطانیہ کا قانون تھا کہ 7 سال کی بچی کے ساتھ شادی لیگل تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کے دلائل دے سکتے ہیں، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ولیم بلیک سٹون کے نام سے برطانوی جج تھے جنہوں نے 18ویں صدی عیسوی میں انگریزی قانون کے اوپر جو ہے تشریحات لکھی، یعنی ان کی تشریح کی۔ ولیم بلیک سٹون کی کامنٹریز بہت مشہور ہیں، ولیم بلیک سٹون کامنٹریز آن دا انگلش لا ان کی کتاب کا نام ہے، جو 4 جلدوں میں چھپی 18ویں صدی عیسوی میں 1780 کے لگ بھگ۔ وہ چھپتی رہی کوئین وکٹوریہ کے دور میں بھی تقریباً 1870 تک۔ 1870 تک وہی قانون تھا۔ ولیم بلیک سٹون اپنی کامنٹریز میں، اپنی تشریحات میں جو انہوں نے برطانیہ کے قانون کے اوپر لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ بچی کی شادی 7 سال کی عمر میں جو ہے وہ قانونی طور پر کی جا سکتی ہے، 9 سال کی عمر میں بھی اس کی رخصتی کی جا سکتی ہے، اور 12 سال کی عمر میں وہ اپنی شادی توڑ بھی سکتی ہے۔ یہ قانون انہوں نے اپنی کتاب کامنٹریز آن دا انگلش لا میں لکھا، یہ قانون تھا برطانیہ کا۔ اسی طرح امریکہ میں چلے جائیں آپ، 19ویں صدی عیسوی میں امریکہ کی کچھ ایسی اسٹیٹس تھیں، مثال کے طور پہ ڈیلاویئر، امریکہ کی آج بھی ایک اسٹیٹ ہے ڈیلاویئر کے نام سے۔ ڈیلاویئر کا قانون تھا سن 1900 تک، سن 1900 آج سے تقریباً 100 سال پہلے، سن 1900 تک ڈیلاویئر کے قانون کے مطابق 7 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی جا سکتی تھی۔ یعنی آج کل ہمارے ہاں بچی، جب ان کے ہاں ایک رویہ تھا، ایک رواج تھا پچھلے دور میں کہ جب لڑکیوں کو حیض آنا شروع ہو جاتا تو وہ سمجھتے کہ اب بچیاں جو ہیں وہ بالغ ہو چکی ہیں۔ ان کے ہاں بلاغت کی نشانی بچیوں کے لیے سب سے بڑی یہ تھی کہ بچیوں کو حیض آ جائے۔ جب حیض آ گئے تو ان کے نزدیک بچی شادی کے قابل ہے، اور اگر حیض 8 9 7 یا 10 سال کی عمر میں یا 11 سال کی عمر میں بچی کو آتا تو بہت سارے لوگ، بہت سارے کلچرز وہ شادیاں کر دیتے۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے کہ
کہ اس ٹائم یہ نورم تھا، جب بچیاں بالغ ہوتی تو وہ ان کا نکاح کر دیتے، ان کی رخصتی کر دیتے. وہ بچیوں کے 20 25 30 سال کی عمر ہونے تک انتظار نہیں کرتے تھے. آج کے دور میں نارمز بدل چکے ہیں. آج کے دور میں لوگ اپنی بچیاں نہیں بیاہتے. کم سے کم 18 سال کی عمر میں بچی جو ہے وہ، جب تک بچی 18 سال کی عمر نہ ہو جائے اس کی، یا 20 سال کی عمر نہ ہو جائے، تو لوگ عموماً اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے. لیکن اس دور میں یہ ایک عام پریکٹس تھی کہ جب لوگ بچیوں کی شادی بہت ینگ ایج میں کر دیا کرتے تھے. اس کے بارے میں میرا پورا ایک لیکچر ہے اسی ٹاپک کے اوپر، دا ایج آف عائشہ ہسٹوریکل کنسیڈریشن، میرے یوٹیوب چینل پر. میں آپ سب کو دعوت دوں گا. لیکچر انگریزی میں ہے، انگریزی زبان میں ہے، اور آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیے، عدنان رشید کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، اس پر آپ یہ لیکچر ڈھونڈیے، دا ایج آف عائشہ ہسٹوریکل کنسیڈریشن. اس میں آپ کو بہت ساری تفصیلات جو میں اس لیکچر میں پیش نہیں کر سکتا وہ ملیں گی. بہت تفصیلی لیکچر ہے، تقریباً 2 گھنٹے کے قریب. اس میں نے بہت ساری تاریخی جو ہے وہ ریفرنسز دی ہیں، بہت سارا تاریخی مواد میں نے اس میں مہیا کیا ہے. تو جب آپ وہ لیکچر دیکھیں گے تو بالکل آپ کے ذہن کلیئر ہو جائیں گے. اور یہ ولیم بلیک سٹون کا جو میں نے ریفرنس آپ کو دیا ہے وہ بھی اس لیکچر میں تصویر کے ساتھ موجود ہے. آپ کو وہ صفحہ اور وہ کوٹ، اس کی تصویر جو ہے وہ آپ کو اس میں نظر آئے گی. اب ہم چلتے ہیں اگلے واقعے کی طرف جو اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. وہ تھا اسراء اور معراج کا واقعہ. اسراء اور معراج کا واقعہ جو ہے وہ ایک انتہائی اہم واقعہ ہے. وہ اسی دور میں ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد الاقصیٰ کی سیر کروائی ایک ہی رات میں، اور مسجد الاقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور سدرۃ المنتہا تک پہنچایا. ایک مقام تھا جہاں پر جبرائیل آ کر رک گئے، اور اس کے بعد صرف اللہ کے نبی کو آگے جانے کی اجازت تھی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. اللہ سے ملاقات ہوئی. اب یہ ملاقات کیسے ہوئی، اس کی کیفیت، اس کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہے، علماء کا اختلاف ہے. لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے جو ہمارے سامنے تفصیلات ہیں وہ پیش کریں گے. اسراء اور معراج کا واقعہ جو ہے وہ کب ہوا، کس دور میں ہوا، اس پر علماء کا اختلاف ہے. لیکن سب سے زیادہ راجح قول یہی ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ہوا. حضرت خدیجہ کی وفات جو ہے وہ سن 10 نبوی میں ہوئی، واقعہ طائف سے پہلے. اور شیعہ ابی طالب کا جو بوائیکاٹ تھا اس کے بعد. تو اسراء اور معراج کے واقعے کے دوران ہی 5 نمازیں فرض ہوئیں. اس سے پہلے تک تقریباً 10 سال یا 11 سال مسلمان 2 نمازیں پڑھتے تھے، ایک صبح اور ایک شام کو، 2 رکعتیں، 2 رکعتیں، ایک صبح اور ایک شام کو. لیکن 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہوئیں اسراء اور معراج کے واقعے کے دوران. اور حضرت خدیجہ کی وفات تک مسلمان 2 نمازیں ہی پڑھتے تھے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہوا، یعنی 10ویں سال کے بعد، نبوت کا 10واں سال، اس کے بعد 11واں سال ہے یا 12واں سال ہے یا 13واں سال ہے، اس پر علماء کا اختلاف ہے. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ جو ہے وہ 10ویں سال کے بعد ہوا، جس سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی. اس واقعے کی کیا تفصیلات ہیں؟ اس واقعے کی تفصیلات یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کو اذیتیں پہنچائیں گئیں، ان کو تکلیفیں دی گئیں، ان کے صحابیوں کو قتل کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کا گلا گھونٹا گیا، انہیں گالیاں تک دی گئیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ترین اقدام کیے گئے، ان کے اوپر اوجڑیاں پھینکی گئیں، گندگی پھینکی گئی، انہیں سکون سے عبادت کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. اور تفصیلات بہت ساری ہیں. واقعہ طائف بھی ہوا. حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا؟
احد کے دن جب اللہ کے نبی زخمی ہوئے اور ان کے دندان مبارک شہید ہوئے اور ان کا خون بہا جنگ کی شدت سے، اور بہت سارے صحابی شہید ہو گئے، 70 جلیل القدر صحابی احد کے میدان میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اس سے بھی سخت کوئی دن آپ کی زندگی میں آیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف کا دن بہت شدید دن تھا، سخت دن تھا، جس دن مجھے پتھر مارے گئے، میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس سے خون نہ بہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ تکلیف اٹھائی۔ اب اسراء اور معراج کا واقعہ، اس کی ایک جو حکمت پیش کی جاتی ہے علماء کی طرف سے، وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اطمینان دینے کے لیے، ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ ایک تحفہ پیش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلایا کہ آپ ہماری طرف آئیں، آپ تکلیفوں سے گزر چکے ہیں، تو ان کے دل کو تقویت دینے کے لیے، ان کے ایمان، یعنی ایمان میں تو کمزوری نہیں ہو سکتی، نبی کے ایمان میں کمزوری نہیں ہو سکتی، لیکن انہیں سکون اور اطمینان دینے کے لیے، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ صحیح رستے پر چل رہے ہیں اور صحیح طریقے سے چل رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہ سب دیکھ لیجئے، یہ آپ سب دیکھ لیجئے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے وعدے ہیں جو پورے ہوں گے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے، قرآن میں واقعہ ہے، حضرت ابراہیم نے اللہ سے التجا کی کہ مجھے نشانیاں دکھائی جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کیا آپ کو یقین نہیں ہے، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام انہوں نے فرمایا بالکل میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا یقین پختہ ہو جائے، میرا یقین پختہ ہو جائے، یہ دل کے اطمینان کے لیے، اطمینان قلب کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واقعہ جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ان کو اس واقعے کا تجربہ ہوا تاکہ ان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ اتنا ظلم سہنے کے بعد، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسراء اور معراج کی طرف، جو معراج کا واقعہ ہے اس کی طرف جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ تو اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورۃ الاسراء، قرآن میں اس پورے واقعے کا ذکر ہے۔ شروع میں سورۃ الاسراء جو سورت نمبر 17 ہے قرآن کی، اس کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھا دی جائیں، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائی جائیں۔ وہ نشانیاں کیوں دکھائی جائیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں گفتگو کریں گے، تفصیلات واقعہ اسراء اور معراج کی تفصیلات جو ہے انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ بہت زبردست واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی کا، اور بہت ساری حکمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نبی پر کشف کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حقائق پیش کیے جو انہیں پہلے نہیں دکھائے گئے تھے، اور ان کا نتیجہ بہت زبردست ہوا۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلی قسط میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔